میں بہت آہستہ آہستہ اور پیار سے اسے چھو رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ میں اتار کے سائیڈ پہ رکھ چکا تھا۔ وہ ہلکی آواز میں سسک رہی تھی، دیکھو ثانیہ، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، میں بہت پیار سے بہت آرام سے سب کچھ کروں گا، تمہیں بالکل بھی درد نہیں ہوگا، اور اگر پھر بھی تمہیں تھوڑا سا بھی درد ہوا تو تم مجھے بتا دینا، میں اسی وقت رک جاؤں گا۔ دیکھو، میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا تمہارے ساتھ، میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ تمہاری رضامندی سے ہو۔ اس کی قربت، اس کی لرزتی پلکیں، کپ کپاتا بدن، اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ، اس کی سانسوں کی گرماہٹ مجھے ہوش سے بیگانہ کر رہی تھی۔ دیکھو، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، اور آئی پرومس، اگر تم بالکل ریلیکس ہو جاؤ تو تم بھی بہت انجوائے کرو گی۔ لیکن وہ ابھی بھی یہی ایک بات کہے جا رہی تھی، مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے گھر جانے دیں۔ مجھے اب غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے اسے کھینچ کے اپنے اور پاس کر لیا۔ بیٹھک میں کوئی بستر تو موجود نہیں تھا، لیکن فرش پہ قالین بچھا تھا۔ میں نے صوفے کی ایک گدی کھینچ کے فرش پہ رکھ دی اور ثانیہ کا سر اس پہ رکھ دیا۔ وہ اپنی آنکھیں سختی سے بھینچ چکی تھی۔ فرش پہ وہ بالکل سیدھی لیٹی تھی اور اس کا انگ انگ مجھ پہ واضح تھا۔ میں نے پہلے اپنے آپ کو لباس کی قید سے آزاد کیا، اور پھر میں اپنے گھر کی بیٹھک میں بیٹھا اپنے اسٹوڈنٹس کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے پاس محلے کی 3 لڑکیاں پڑھنے کے لیے آتی تھیں۔ میں اپنی پڑھائی مکمل کر چکا تھا اور اپنا گزارا چلانے کے لیے ٹیوشن دیا کرتا تھا۔ وہ لوگ شام 5 بجے آتے تھے اور اب 4:30 ہو چکے تھے۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہی بیٹھک میں آ جایا کرتا تھا۔ بیٹھک ہمارے گھر کے اندر ہی تھی اور اس کا ایک دروازہ گلی میں کھلتا تھا۔ وہ لوگ وہیں سے آتی تھیں۔ میں موبائل استعمال کرتا رہا اور پتہ بھی نہ لگا کیسے آدھا گھنٹہ بھی گزر گیا۔ سب سے پہلے ثانیہ آئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت ترین لڑکی تھی اور میری اس پہ کب سے نگاہ تھی، مگر وہ تو مجھے گھاس ہی نہیں ڈالتی تھی اور ہر وقت ہی لیے دیے انداز میں رہتی تھی۔ وہ حیران ہو کے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پہلے وہ کبھی بھی اتنی جلدی نہیں آئی تھی، یا شاید آج دوسری لڑکیاں دیر کر رہی تھیں۔ سر، میں گھر چلی جاتی ہوں، جب تک دوسری لڑکیاں آ جائیں تو پھر میں آ جاؤں گی۔ وہ آتے ساتھ ہی کہنے لگی تو میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کے روک لیا۔ وہ عجیب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ نہیں ثانیہ، تم بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پڑھانا شروع کرتا ہوں۔ کل تم کہہ رہی تھی نا کہ تمہیں ایک سوال کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا تو وہ مجھ سے ذرا دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے تو وہ کچھ نہ بولی، لیکن پھر رکنے کی حامی بھر ہی لی۔ جی سر، مجھے ایکسرسائز 3 کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ نمرہ اور مہرو کے آنے سے پہلے مجھے وہ سمجھا دیں، انہیں تو وہ سوال آتے ہیں۔ وہ بولی تو اس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ گھبرائی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی وہ بات کر رہی تھی۔ ہاں وہی تو میں کہہ رہا تھا کہ تم سمجھ لو، تاکہ 1 ہفتے بعد جو میں نے ٹیسٹ لینا ہے وہ اچھا ہو جائے، اور تمہارے نمبر بھی تو آج کل اچھے نہیں آ رہے۔ میں نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ بھی میرے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ہمارے درمیان میں ایک میز حائل تھی جہاں پہ اس نے اپنا بیگ رکھ دیا۔ میں بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سفید چہرہ مجھے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ اس کے گلابی ہونٹوں سے تو میری نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ وہ بیگ سے بکس نکال رہی تھی اور میں بس پاگلوں کی طرح سے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ سر، یہ والی ایکسرسائز مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اگر مجھے یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر میرا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا۔ وہ اوپر دیکھ کر بولی تو میں بک کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مجھے اپنی طرف دیکھتا ہوا نہیں دیکھ پائی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کتاب لی اور وہ سوال دیکھنے لگا۔ ارے یہ تو اتنا آسان ہے، میں 2 منٹ میں سمجھا دیتا ہوں، رجسٹر نکالو۔ وہ 12ویں کی طالبہ تھی اور میں کب سے گریجویشن مکمل کر چکا تھا۔ اس نے رجسٹر اور پین میرے حوالے کیا تو میں اسے سوال سمجھانے لگا۔
سوال سمجھانے کے بعد وہ سوالوں کی پریکٹس کرنے لگی اور میں دیوانہ وار اسے دیکھنے لگا۔ اب دوسری لڑکیاں بھی آ چکی تھیں، مگر مجھے ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ مجھے تو صرف اور صرف ثانیہ اچھی لگتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے حاصل کر لوں۔ میں جوان تھا، میری عمر بھی اب بڑھتی جا رہی تھی، لیکن میرے گھر والوں کو میری شادی کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ تو نہ جانے کن چکروں میں مصروف تھے۔ ابھی مجھ سے ایک بڑی بہن بھی تھی جس کی شادی کرنی تھی، اور ماں کو میری شادی سے زیادہ اس کی فکر تھی۔ اب میری عمر پورے 30 سال ہو چکی تھی اور میرے جذبات میرے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں آج ہی ثانیہ سے اپنی خواہش پوری کر لوں، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا میں سمجھ رہا تھا۔ وہ لڑکیاں آئیں تو پڑھائی شروع ہو گئی۔ وہ دونوں 11ویں کلاس کی تھیں، دونوں ہی بہنیں تھیں۔ 2-2.5 گھنٹے پڑھنے کے بعد وہ مغرب کے وقت پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ ثانیہ بھی ان کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ جب وہ پڑھائی مکمل کر کے چلی گئیں تو میں گھر کے اندر آ گیا۔ امی کھانا بنا چکی تھیں، سب لوگ مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ میں بھی گھر والوں کے ساتھ صحن میں بیٹھ کے ہی کھانا کھانے لگا۔ ان 3 لڑکیوں کو پڑھانے سے مجھے اچھی خاصی تنخواہ مل جاتی تھی، جس سے میرا گزارا اچھا چل جاتا تھا۔ میں غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یہاں پہ سبھی کو اپنی اپنی فکر تھی۔ میرا ایک بھائی تھا جو کہ شادی شدہ تھا، وہ تو ہر وقت ہی اپنی بیوی اور بچوں کے خرچے میں لگا رہتا تھا۔ وہ ایک کلرک کی ملازمت کرتا تھا۔ اس کی زندگی بھی ٹھیک گزر رہی تھی۔ ایک میں ہی بے روزگار تھا۔ میں نے بہت زیادہ نوکریوں کے لیے اپلائی کر رکھا تھا، مگر ابھی تک میری کہیں بھی نوکری نہیں لگی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں محلے داروں کو پڑھا کے ہی اپنا گزارا چلا لیتا ہوں۔ اب تو محلے والے بھی مجھے بے روزگاری کے طعنے دینے لگے تھے، حالانکہ میں دوپہر کے بعد محلے کے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن دیا کرتا تھا۔ وہاں سے بھی میری اچھی خاصی انکم بن جاتی تھی، اور پھر یہ لڑکیاں بھی تو میرے پاس پڑھنے کے لیے آتی تھیں۔ میرا گزارا اچھا چل رہا تھا۔ نہ جانے محلے والوں کو کیا آگ لگی ہوئی تھی۔ سب یہی کہتے تھے کہ میں ایک بے روزگار ہوں، اور ان کی باتوں سے میرا دل جلتا تھا۔ دوسری طرف ابھی تک میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میری زندگی بالکل بھی اچھی نہیں گزر رہی تھی۔ کبھی کبھار تو میرا دل کرتا تھا میں یہ گھر چھوڑ کے کہیں دور چلا جاؤں، جہاں پہ میں اپنی مرضی کر سکوں۔ میں اس گناہ کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کل ہی امی سے بات کروں گا کہ میری شادی کروا دیں۔ آپی کی شادی بعد میں ہوتی رہے گی، ان کے لیے تو جہیز کی ضرورت تھی، مجھے تو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں تھی، اور میرا کمرہ بھی بنا ہوا تھا، بس رشتے ہی کی تو ضرورت تھی۔ ساری رات میں انگاروں پہ لوٹتا رہا۔ میرا بھائی اپنی زندگی میں خوش تھا، اور اس کے بیوی بچے بھی تھے۔ ایک میں ہی تھا جو قید جیسی زندگی گزار رہا تھا۔ نہ جانے کب مجھ پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ میں رات کو دیر سے سویا تھا۔ میں اٹھا تو بھیا اپنے کام پہ جا چکے تھے، بھابھی اور امی گھر کے کاموں میں لگے ہوئے تھے، بچے بھی اسکول جا چکے تھے، اور میری بہن شاید کمرے میں بیٹھی سلائی کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ناشتہ کرنے کے بعد امی سے بات کروں گا۔ میں ناشتے کے بعد جیسے ہی امی کے کمرے میں گیا تو وہ پہلے سے ہی عجیب منہ بنائے بیٹھی تھیں۔ امی، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی آپ کی؟ میں بولا تو امی کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ بیٹا کیا بتاؤں، کل ہی تمہاری بہن کا ایک رشتہ آیا تھا، آج انہوں نے منع بھی کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ جہیز کی ضرورت ہے۔ تم بتاؤ اتنے پیسے کہاں سے آئیں؟ تمہارے ابا تو تم تینوں بچوں کی ذمہ داریاں مجھ پہ چھوڑ کے دوسرے جہان کوچ کر گئے۔ میری زندگی تو عذاب ہو گئی۔ اماں روتے ہوئے بولی تو مجھے اماں پہ ترس آنے لگا۔ انہوں نے ہی بھیا کی شادی کروائی تھی۔ میرے ابا تو میرے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ اس وقت میری عمر 7-8 سال تھی اور بھیا کی عمر 15 سال تھی۔ تب سے اماں ہی ہمیں سنبھالتی آئی تھیں۔ اماں نے گھروں میں کام کر کر کے ہم 3 بہن بھائیوں کو پڑھایا لکھایا، اور اس کے بعد 1-1 روپیہ جوڑ کر گھر بھی بنایا تھا۔ اب یہ گھر ہمارا اپنا تھا، پہلے ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔
یہ گھر زیادہ بڑا تو نہیں تھا، لیکن ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ میں جو بات اماں سے کرنے کے لیے آیا تھا وہ میرے دل میں ہی رہ گئی۔ امی آپ پریشان نہ ہوں، دیکھیے گا نصرت کے لیے پھر سے کوئی اچھا رشتہ آ جائے گا، خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ میں نے اماں کو تسلی دی تو وہ دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ میں اسی وقت ہی اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرا دماغ پھٹ رہا تھا، میرا دل خون کے آنسور ہو رہا تھا۔ ایک تو میرے جذبات مجھ سے قابو میں نہیں آ رہے تھے، اور دوسرا امی نصرت کی وجہ سے پریشان تھی۔ میں کیا ہی کر سکتا تھا سوائے چپ رہنے کے۔ میں نے چپ سادھ لی، سارا دن کمرے میں فالتو سامان کی طرح پڑا رہا۔ دوپہر ہوئی تو میں نہانے کے لیے کمرے سے باہر آیا۔ ہمارے گھر میں ایک ہی باتھ روم تھا جو صحن کے کونے میں تھا۔ نہانے کے بعد میں بیٹھک میں جا کے بیٹھ گیا۔ ابھی بچوں کے آنے میں 1 گھنٹہ تھا، لیکن میں ابھی سے ہی آ کے بیٹھ گیا تھا۔ میں ایک بالکل ہی فارغ انسان تھا جس کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا۔ میں ایسے ہی بلا وجہ موبائل استعمال کرنے لگا۔ پھر بچے آئے، میں انہیں پڑھانے لگا۔ 10 بچے میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور بچوں کو پڑھا پڑھا کے میرا دماغ خراب ہو جاتا تھا۔ وہ چھوٹی کلاس کے بچے تھے جو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، اور ان کی فیس بھی اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی زیادہ مجھے محنت کرنی پڑتی تھی۔ ان 3 بڑی لڑکیوں پہ مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی اور ان کی فیس بھی زیادہ تھی، اس لیے میں چاہتا تھا کہ میرے پاس بڑی کلاسز کے بچے ہی پڑھنے کے لیے آئیں۔ اس طرح میرا سر بھی درد نہ کرتا اور میرے پیسے بھی زیادہ بن جاتے۔ لیکن ہمارے محلے میں اور کوئی اس طرح کا تھا ہی نہیں جو میرے پاس ٹیوشن پڑھے۔ یا تو کچھ لڑکیاں لڑکے اپنے گھروں میں پڑھتے تھے، اور کچھ میٹرک کے بعد پڑھائی ہی چھوڑ چکے تھے، تو مجبوراً مجھے انہی چھوٹے بچوں کو پڑھانا پڑ رہا تھا۔ چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے بعد میں بیٹھک میں ہی بیٹھا رہا۔ ابھی ان لڑکیوں کے آنے میں بہت ٹائم تھا، اور میں ثانیہ کی یاد میں آہیں بھرنے لگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت آ جائے۔ ابھی تو صرف 3:30 بجے تھے اور وہ 5 بجے آتی تھی۔ بیٹھک میں نے کارپٹ بچھوا رکھی تھی، 4-5 کرسیاں بھی پڑی تھیں، ایک پلنگ بھی تھا۔ میں پلنگ پہ جا کے لیٹ گیا۔ مجھے تھکاوٹ سی ہونے لگی۔ بچوں کے جانے کے بعد تو میرا دماغ ہی خراب ہو جاتا تھا۔ اچانک سے دروازے پہ دستک ہوئی تو میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ میں نے گھڑی پہ وقت دیکھا تو 5:15 ہو رہے تھے۔ میں فوراً سے دروازے کی طرف آیا، دروازہ کھول دیا۔ آج ثانیہ نہیں آئی تھی اور وہ دونوں لڑکیاں اکیلی کھڑی تھیں۔ پہلے بھی ثانیہ اکیلی ہی آتی تھی، اور آج وقت بہت اوپر ہو چکا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ آج وہ چھٹی کر رہی ہے۔ میں نے ان لڑکیوں سے بھی ثانیہ کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، حالانکہ وہ ایک ہی محلے سے آتی تھیں۔ میں نے بڑی بے دلی کے ساتھ ان دونوں لڑکیوں کو پڑھایا، اور بہت جلد ہی انہیں پڑھا کے فارغ ہو گیا۔ وہ مجھ سے اور بھی کچھ پڑھنا چاہ رہی تھیں، لیکن میں نے ان سے کہہ دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بیچاری بھی چلی گئی۔ آج مجھے احساس ہوا کہ ثانیہ کی غیر موجودگی مجھے کتنا کاٹتی ہے۔ میں تو اس کے بغیر 1 منٹ بھی نہیں گزار سکتا تھا۔ اس نے پورے 2-2.5 ماہ کے بعد پہلی چھٹی کی تھی، اور میں اس کی یاد میں ٹھنڈی آہیں بھرتا رہ گیا تھا۔ میرا تو کھانا کھانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ میں کھانا کھائے بغیر ہی چھت پہ آ گیا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، اور ٹھنڈی ہوا میرے ارمانوں کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں ابھی اور اسی وقت ثانیہ کے گھر پہنچ جاؤں اور اس کا دیدار کر لوں۔ میں اس کے گھر کے بارے میں جانتا تھا، ہمارے محلے کے ساتھ والے محلے سے ہی وہ آتی تھی، اور اس کے باپ بھائیوں کو بھی میں اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ بس ہمارا علاقہ ایک ہی تھا، 2-3 گلیاں چھوڑ کر ہی ایک دوسرا محلہ شروع ہوتا تھا، اس لیے بس علیحدگی سی لگتی تھی، ورنہ تو ہم ایک ہی علاقے کے تھے۔ اگلا دن بھی یوں ہی گزر گیا اور ثانیہ نہیں آئی۔ میں تو اب مرنے جیسا ہو گیا تھا۔ ان لڑکیوں نے آج بھی مجھے کہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی طبیعت کے بارے میں سن کے تو نہ جانے مجھے کچھ عجیب سا ہونے لگا۔
مگر میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا سوائے اس کے لیے دعا کے۔ اگلے دن جب وہ آئی تو میری باتیں کھل اٹھیں۔ وہ کچھ کمزور سی لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی کہ بہت زیادہ بخار تھا، لیکن ٹیسٹ شروع ہونے والے ہیں اس لیے ہی وہ پڑھنے کے لیے آ گئی۔ اسے پڑھائی سے حد درجے کا لگاؤ تھا۔ ان 2 لڑکیوں کی موجودگی میں اسے غور سے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکی ذرا چلاک سی تھی جو مجھ پہ ہر وقت ہی نظر رکھتی تھی اور شاید اسے شک بھی ہونے لگا تھا، لیکن میں اکثر بلا وجہ ثانیہ پہ غصہ کر دیتا تھا تو اس کا دماغ ڈائیورٹ ہو جاتا تھا۔ میں جان بوجھ کے ہی غصہ کرتا تھا تاکہ وہ میرے دل کی بات کو سمجھ نہ سکے۔ ان 2 لڑکیوں نے آج جلدی چھٹی مانگ لی، لیکن ثانیہ نے بہت زیادہ پڑھائی کرنی تھی۔ میرا دل باغ ہو گیا۔ میں بھی تو یہی چاہتا تھا کہ وہ مجھے اور ثانیہ کو اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ دونوں لڑکیاں 1 گھنٹے میں ہی پڑھ کر چلی گئیں۔ اب ثانیہ اور میں اکیلے رہ گئے۔ میں اسے بڑے پیار سے پڑھا رہا تھا۔ میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ وہ چھٹیاں نہ کیا کرے، تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں اسے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ میں نے بس اسے اتنا ہی کہا کہ تمہارے پیپر سر پہ ہیں اس لیے چھٹیاں کم کیا کرو۔ وہ کرسی پہ بیٹھی آرام سے پڑھ رہی تھی اور میں بیٹھک میں ٹہل رہا تھا۔ اب میں اس کے پیچھے تھا، وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ میں اس کی پیٹھ دیکھ سکتا تھا۔ اس نے سر پہ دوپٹہ لے رکھا تھا۔ ایک باریک دوپٹے سے اس کی کمر اور بال صاف نظر آ رہے تھے۔ پتلی سی کمر مجھے اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال کمر تک آ رہے تھے۔ وہ واقعی میں ایک حسین ترین لڑکی تھی جس پہ میں دیوانہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک میں کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ کبھی کبھار مجھے میرا ضمیر جھنجھوڑنے لگتا تو کبھی مجھے موقع ہی نہیں ملتا، اسی لیے آج وہ مجھ سے بچ گئی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ آج میں اس سے اپنے دل کی بات کہہ ہی ڈالوں، اور میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اگر اس نے انکار کیا تو میں پھر بھی اپنی خواہش پوری کر لوں گا، لیکن ابھی اس کے لیے مجھے بہت انتظار کرنا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کچھ ایسا پلان بناؤں کہ جس دن گھر والے بھی گھر پہ نہ ہوں اور وہ لڑکیاں بھی نہ آئیں، اس دن میں ثانیہ کو پڑھنے کے لیے ٹیوشن بلاؤں اور اس کے بعد اپنا مقصد حاصل کر لوں۔ لیکن اس کام میں مجھے ابھی تقریباً 15 دن لگنے تھے۔ 15 دن بعد میرے چچا کے بیٹے کی شادی تھی۔ ہم سبھی نے شادی میں جانا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں کوئی بہانہ بنا کے گھر ہی پہ رک جاؤں گا اور اس کے بعد میرے وارے نیارے ہو جائیں گے، لیکن وقت گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ پڑھ کے چلی گئی اور میں بیٹھک میں ہی اس کے سپنے دیکھنے لگا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اب شادی میں بس 3 دن باقی رہ گئے تھے۔ یہ 12 دن میں نے بڑی مشکل سے گزارے تھے۔ ان 12 دنوں میں ثانیہ نے ایک بھی چھٹی نہیں کی تھی۔ اس کے پیپر سر پہ تھے اور وہ دل لگا کر پڑھائی کر رہی تھی۔ ان دونوں لڑکیوں نے بھی کوئی چھٹی نہیں کی تھی، اس لیے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ میں تو بس جی بھر کے اسے دیکھ ہی سکتا تھا، اس کے سوا تو میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ان تینوں سے کہہ دیا کہ 2 دن کے بعد ان کی چھٹی ہے، انہوں نے نہیں آنا، میں نے اپنی کزن کی شادی میں جانا ہے۔ تو وہ میری بات سن کے وہاں سے چلی گئیں۔ میں نے ایک بہت ہی ٹھوس پلان بنایا تھا جس پہ اب عمل بھی کر دیا تھا۔ اگلے 2 دن وہ آتی رہیں، تیسرے دن کوئی بھی نہیں آیا۔ میرے گھر والے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ دوپہر کا وقت تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں کون سا بہانہ بناؤں کہ آج میرے کزن کی مہندی تھی اور ہم نے تقریباً 3-4 دن ان کے گاؤں میں ہی رہنا تھا۔ میں امی کے کمرے میں گیا اور بولا، امی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں کل بارات میں آ جاؤں گا۔ تو امی بھی خاموش ہو گئیں۔ آج تک میں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، تو وہ سمجھی کہ یہ سچ ہی ہے۔ میں بہت خوش ہوا، اسی وقت اپنے کمرے میں آ گیا اور ثانیہ کے ابو کو کال ملا دی کہ آج بچی کو پڑھنے کے لیے بھیج دیجیے گا۔ اس دن میں نے منع کیا تھا لیکن اب اسے بھیج دیجیے گا۔ میں نے کال کی، پھر بیٹھک میں آ کے بیٹھ گیا۔
گھنٹے بعد میرے گھر والے شادی میں چلے گئے اور میں ثانیہ کا انتظار کرنے لگا، مگر وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ 5 ہونے والے تھے۔ اب تو میری رہی صحیح امید بھی ختم ہونے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ آج چھٹی کر لے یا اس کے ابو نے اسے بتایا ہی نہ ہو۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا 5:05 ہوئے تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں دوڑتا ہوا گیا، دروازہ کھولا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ خوبصورت حسینہ کندھے پہ بیگ لٹکائے سامنے کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو وہ سلام کرتی ہوئی اندر آ گئی۔ سر، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نے اپنے کزن کی شادی میں جانا ہے، تو پھر آپ گئے کیوں نہیں؟ وہ بولی تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی کوئل گنگنا رہی ہو۔ ہاں، بس میں نے سوچا کہ تمہاری پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو، تمہارے پیپر آنے والے ہیں نا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں شادی میں نہیں جاتا۔ میں نے کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ شکریہ سر، آپ نے میری وجہ سے اتنا اچھا ایونٹ چھوڑ دیا۔ بس ایک مرتبہ میرے نمبر اچھے آ جائیں، اس کے بعد میرے ابو بہت خوش ہو جائیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو میں نے بھی ایک مسکراہٹ اس کی طرف اچھال دی۔ وہ بیگ میں سے کتابیں نکال رہی تھی۔ میں کرسی سے اٹھا اور دروازے کی طرف آ گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ بند کیا تو وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ سر، آپ نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ارے ثانیہ، دیکھو نا، بچوں کا کتنا شور آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں تمہیں آرام سکون سے پڑھاؤں، بس اس لیے دروازہ بند کیا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، بتاؤ کیا پڑھنا ہے؟ میں یہ کہتا ہوا کرسی پہ آ بیٹھا۔ وہ بہت گھبرائی سی لگ رہی تھی، مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ وہ ابھی کتابیں نکال ہی رہی تھی کہ میں اٹھ کے اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تو وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں میرا ہاتھ۔ وہ مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی تو میں نے اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ سر، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی تھی، آپ میرے استاد ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بولی تو اس کی آواز رندھی ہوئی تھی، مگر مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنے مزید قریب کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ ثانیہ، تم مجھے بہت پسند ہو، پلیز تم میرے ساتھ کچھ وقت گزار لو۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، تم بس میری خواہش پوری کر دو۔ تم جو کہو گی میں وہ کروں گا۔ میں بولا تو اس کے رونے میں اضافہ ہو گیا۔ اب وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور فوراً جیب میں سے وہ چاقو نکال لیا جو ایک چھوٹا سا کھلونا ٹائپ تھا، مگر وہ اس سے بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر اس کی آواز بھی نکلی تو میں اس کا گلا کاٹ دوں گا۔ وہ خود کو چادر میں لپیٹے کمرے کے کونے کی طرف بھاگ گئی۔ اسے دیکھ کے میرے دل کے ارمان جل اٹھے تھے۔ میں دھیمی دھیمی چال چلتا ہوا اس کے قریب گیا تو وہ آنکھیں موند گئی، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی۔ بلیک چادر کے حالے میں اس کا چہرہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اسے اپنے اندر سمو لوں۔ اب میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ 1 منٹ کے لیے مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، لیکن میں اس سب سے بھی رک نہیں سکتا تھا۔ میں کب سے اپنے گھر والوں سے کہہ رہا تھا کہ میری شادی کروا دیں، مگر وہ بھی تو میری بات نہیں سن رہے تھے، تو اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ثانیہ، بالکل بھی مت رو، دیکھنا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں کسی کو بھی کچھ نہیں کہوں گا اور تم میرے ساتھ خوش رہو گی۔ میں اسے بڑے پیار سے بات کر رہا تھا، مگر وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے ایک دم سے دور دھکا دیا، دروازے کی طرف بھاگنے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا، اسے سختی سے کندھے سے تھام کے میں نے پیچھے دھکا دیا تو وہ زمین پہ گر گئی۔ وہ رو رہی تھی اور مجھے غصہ آ رہا تھا۔
وہ میرے جذباتوں کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ میں بھی زمین پہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ثانیہ، میری بات سنو، میں تب تک کچھ بھی نہیں کروں گا جب تک تم اجازت نہیں دو گی۔ سر آپ پلیز مجھے میرے گھر جانے دیں۔ وہ روتے ہوئے بس اتنا ہی بولی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ برف کی طرح ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ ثانیہ، تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میں اب تم سے مزید دور نہیں رہ سکتا۔ پلیز تم یہ ضد چھوڑ دو، اپنے آپ کو مجھے سونپ دو۔ میں اس کے قریب ہوتا ہوا بولا تو وہ بیٹھے بیٹھے ہی پیچھے ہونے لگی۔ سر پلیز آپ مجھے میرے گھر جانے دیں، وہ کانپتی آواز کے ساتھ بولی تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی اس صدا پہ بھی میں مر مٹا تھا۔ میں اسے کیسے جانے دے سکتا تھا؟ اس کی اس ادا نے تو میرے جذباتوں کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ میں نے اسے اپنے قریب کیا تو وہ میری باہوں میں جھول گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ میں سمجھا شاید وہ مر گئی۔ میں نے اس کی نبض چیک کی تو وہ چل رہی تھی۔ میں اسی وقت اٹھا، گھر سے پانی لے کے آیا۔ میں نے پانی اس کے اوپر چھڑکا تو وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ اب وہ تھر تھر کانپ رہی تھی اور مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ سر پلیز مجھے میرے گھر جانے دیں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، مجھے میرے گھر جانے دیں۔ وہ روتے ہوئے بس ایک ہی بات بولے جا رہی تھی۔ اب میں اسے سمجھا نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کی سننا چھوڑ دی۔ ثانیہ، میں چاہتا تھا کہ تمہاری رضامندی سے تمہیں حاصل کروں، لیکن اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو پھر ایسے ہی ٹھیک ہے۔ 1-2 گھنٹے کے بعد جب میں نے اسے آزاد کیا اور وہ وہاں سے جانے لگی تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ ثانیہ، میری بات کان کھول کے سن لو۔ میں نے تمہاری ویڈیو بنا لی ہے، کیمرہ چھپا ہوا ہے۔ اگر تم نے اس بارے میں کسی کو بھی کچھ بتایا تو پھر تمہاری اپنی بدنامی ہوگی۔ میں یہ ویڈیو لیک کر دوں گا۔ میں اس سے جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے نہ کوئی کیمرہ چھپایا تھا اور نہ ہی اس کی ویڈیو بنائی تھی۔ میں تو بس اسے ڈرا رہا تھا تاکہ وہ کسی سے کچھ نہ کہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، بس مجھے جانے دو۔ ٹھیک ہے، تمہیں جانے دے رہا ہوں، لیکن تم نے ہر روز ٹیوشن پڑھنے کے لیے آنا ہے، اور اگر تم نے غلطی سے بھی کسی کو کچھ بتایا تو پھر اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ جس دن تم نے کسی کو کچھ بتایا اسی دن تمہاری ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جائے گی۔ پھر مجھ سے مت کہنا کہ میں نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے جانے کے بعد تو مجھے بھی تھوڑا ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ اگر واقعی میں اس نے کسی کو کچھ بتا دیا تو پھر میں تو بچنے والا نہیں۔ میں اپنی خواہش تو پوری کر چکا تھا، لیکن اب میرا دل اتنا ڈر رہا تھا کہ میں ابھی مر ہی جاؤں گا۔ میں نے بیٹھک کا دروازہ بند کیا اور کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں میں نے خود کو بند کر لیا۔ آتے ساتھ ہی میں بیڈ پہ دراز ہو گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی بلکہ ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ پنکھا تو چل رہا تھا اور میں نے خوب سارا ٹھنڈا پانی بھی پیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی اور اتنا پسینہ آ رہا تھا کہ میری ساری قمیض گیلی ہو گئی تھی۔ میں اتنا ڈر رہا تھا جیسے میں نے کوئی قتل کر دیا، اور مجھے احساس ہونے لگا کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا، لیکن اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں بس یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی کو کچھ نہ بتائے۔ شام ہوئی تو مجھے بھوک نے ستایا۔ میں کچن میں آ گیا۔ میرا بھائی کال پہ کال کر رہا تھا۔ وہ میری طبیعت معلوم کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں شاید کل بھی نہ آ سکوں۔ وہ تو گھر آنا چاہ رہے تھے۔ میں نے کہا نہیں تم وہیں پہ رکو، میں خود سب کچھ دیکھ لوں گا۔ میں کچن میں آیا، اپنے لیے چاول بوائل کرنے لگا۔ میرا دماغ گھوما ہوا تھا۔ اب تو میں پچھتا رہا تھا کہ میں نے ویڈیو کیوں نہیں بنائی۔ اگر میں سچ مچ ویڈیو بنا لیتا اور آخر میں اسے دکھا بھی دیتا کہ میں نے ویڈیو بنائی ہے تو وہ واقعی کسی سے کچھ نہ کہتی۔ ابھی بھی چانسز تھے کہ وہ کسی سے کچھ کہہ سکتی ہے۔
کھانا وغیرہ کھانے کے بعد میں گھر پہ ہی رہا۔ ساری رات میں انگاروں پہ لوٹتا رہا۔ مجھے کل کا انتظار تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ ٹیوشن پہ آتی ہے یا نہیں۔ میں نے اسے سختی سے کہہ تو دیا تھا کہ اگر اس نے چھٹی کی یا کسی کو کچھ بتایا تو میں اس کی ویڈیو لیک کر دوں گا۔ میں سارا دن شام کے ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ میں نے تو صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا۔ میں بالکل ہی بیماروں کی طرح لگ رہا تھا۔ اب تو سچ مچ میں ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ پولیس آئے گی اور مجھے پکڑ کے لے جائے گی۔ میں دل سے توبہ کر چکا تھا کہ میں دوبارہ یہ سب نہیں کروں گا، مگر اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ میں دوبارہ بھی اسی کام میں بہک جاؤں گا۔ شام بڑی مشکل سے ہوئی۔ شام کے 5 بجے ثانیہ آئی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، مجھ سے دور دور ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کے ایک مرتبہ پھر میرے جذبات امڑ آئے تھے، مگر میں نے اسے چھوا تک نہیں۔ میں دور ہی بیٹھا رہا۔ آج بھی وہ دونوں لڑکیاں نہیں آئی تھیں۔ انہیں ابھی بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ میں گھر پہ ہی ہوں۔ میں نے ثانیہ کو پڑھایا، بار بار اسے دھمکاتا رہا کہ کسی سے کچھ نہیں کہنا، میرے پاس تمہاری ویڈیو ہے۔ وہ بیچاری بہت زیادہ ڈر گئی، اور مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی سے کچھ نہیں کہے گی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ 2-3 دن وہ اکیلی آتی رہی۔ چوتھے دن وہ دونوں لڑکیاں بھی آ گئیں۔ اب چھٹی کے دن ختم ہو گئے تھے۔ میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میں شادی پہ نہیں گیا تھا۔ میرے گھر والے بھی اب واپس آ چکے تھے۔ وہ بھی حیران تھے کہ میری طبیعت تو بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میرا دل ہی نہیں تھا شادی میں آنے کے لیے، اس لیے میں نہیں آیا۔ میری طبیعت تو 1 دن کے بعد ٹھیک ہو گئی تھی۔ سب کچھ ویسے ہی چلنے لگا۔ میرے جذبات بار بار بھڑک اٹھتے تھے، لیکن اب مجھے کوئی موقع نہیں مل رہا تھا کہ میں کیسے اس سے اپنا مقصد حاصل کروں۔ وہ ہر روز ہی آتی تھی۔ اب تو وہ لڑکیوں کے ساتھ ہی آنے لگی تھی اور ان کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ اب وہ کبھی بھی اکیلے نہیں آتی تھی۔ اگر اکیلی آتی تو شاید میں کبھی اس سے اپنی خواہش پھر سے پوری کر لیتا۔ ایک مرتبہ خواہش پوری کرنے کے بعد تو اب ہر روز ہی میرے جذبات بھڑک اٹھتے تھے، لیکن اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے 1-2 مرتبہ امی سے بھی کہا کہ میری شادی کروا دیں، مگر وہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئیں۔ کہنے لگی بڑی بہن گھر میں بیٹھی ہے، شرم نہیں آتی شادی کا ذکر کرتے ہوئے۔ میں ان سے کیسے کہتا کہ میں اس گناہ کے چکر میں مزید نہیں پڑنا چاہتا۔ میں نے بھیا کو بھی 1-2 مرتبہ دبے لفظوں میں کہا کہ آپ امی کو سمجھائیں، میری اب شادی کی عمر ہو چکی ہے، مگر بھیا نے بھی مجھے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ پہلے نصرت کی شادی ہوگی، اس کے بعد تمہارے بارے میں سوچیں گے۔ مرتا کیا نہ کرتا، میں ایک مرتبہ پھر ثانیہ کو حاصل کرنے کی کوششوں میں لگ گیا۔ ایک دن ثانیہ کی چھٹی تھی اور وہ مجھے پہلے سے کہہ کے گئی تھی کہ وہ کل نہیں آئے گی، اسے کہیں دعوت پہ جانا تھا۔ اس لیے میں مطمئن تھا اور اسی لیے وہ مجھے بتا کے گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر اس نے ایک بھی دن مجھے بتائے بغیر چھٹی کی تو پھر اپنی بدنامی کی ذمہ دار وہ خود ہوگی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اس بار جب میں اس سے اپنی خواہش پوری کروں گا اور اس کے قریب آؤں گا تو سچ مچ کی ویڈیو بنا لوں گا تاکہ میں اسے سچ مچ میں دھمکا کے رکھوں۔ آج وہ نہیں آئی تھی۔ میں نے ان لڑکیوں سے کہا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، کل تم لوگ چھٹی کر لینا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کل وہ اکیلی آئے۔ بھیا بھابھی تو بھابھی کے سسرال گئے ہوئے تھے، وہاں پہ شاید کوئی فنکشن وغیرہ تھا۔ امی اور بہن گھر میں اکیلی تھیں، لیکن وہ بیٹھک میں نہیں آتی تھیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنا کام ایسے ہی کر لوں گا۔ جب ثانیہ آئی تو وہ ڈر گئی۔ وہ دونوں لڑکیاں نہیں آئی ہوئی تھیں۔ وہ دروازے سے باہر جانے لگی، مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اندر کر لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ سر آپ میرے ساتھ دوبارہ وہ سب نہیں کر سکتے، ورنہ میں سب کو بتا دوں گی۔ اس نے جیسے ہی یہ کہا تو میں مسکرانے لگا۔ بھلے بتا دو، میں تو لڑکا ہوں، میری بدنامی نہیں ہوگی۔ جو ویڈیو میرے پاس ہے
اگر میں وہ ابھی تمہیں دکھا دوں تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، اور میں نے اسے مزید زیادہ ایڈٹ بھی کر دیا ہے۔ اگر وہ ویڈیو لیک ہوئی تو پھر تمہیں خودکشی کرنی پڑ جائے گی۔ میں نے اسے دھمکایا تو اسے چپ لگ گئی۔ سر میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، پلیز آپ مجھے جانے دیں۔ آپ میرے ساتھ دوبارہ وہ سب نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو زندگی بھر معاف نہیں کروں گی، میری بد دعا لگے گی آپ کو۔ وہ روتے ہوئے بولی تو میرے چہرے پہ مزید مسکراہٹ آ گئی۔ جب وہ منع کرتی تھی تو مجھے مزید سرور آتا تھا۔ آج بھی میں نے اس سے اپنی مرضی پوری کر لی اور وہ پھر روتی ہوئی گھر چلی گئی۔ آج میں نے اپنے موبائل کو اونچی جگہ پہ سیٹ کر دیا تھا، اور وہ بھی اس کے آنے سے پہلے۔ میں نے موبائل کو اس اینگل سے سیٹ کیا تھا کہ سب کچھ واضح ریکارڈ ہو۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے ریکارڈنگ بھی دیکھی جو اچھے سے ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے موبائل میں لاک لگا کے سیو کر لیا۔ اب اسے میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ویسے بھی میرا موبائل کوئی نہیں اٹھاتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، میں جذبات کی رو میں مزید بہکتا رہا۔ وہ ہر روز ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتی تھی۔ اب اس کی ٹیوشن میں صرف 2 ماہ رہ گئے تھے۔ جب میں آخری مرتبہ اس سے ملا تھا، اس واقعے کو بھی اب پورے 2.5 ماہ ہو گئے تھے۔ آج جب وہ ٹیوشن آئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ نظریں دوسری طرف پھیر گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے، لیکن میں اتنا تو جان گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو کہنا چاہتی ہے، لیکن لڑکیوں کی موجودگی میں بات نہیں کر سکتی، اور میں بھی ان کی موجودگی میں نہیں پوچھ سکتا تھا، لیکن بات تو کرنا ضروری تھی۔ جب ان سب نے پڑھ لیا اور تینوں ایک ساتھ جانے لگی تو میں نے ثانیہ کو روک لیا۔ میں نے کہا کہ میں نے اسے کیمسٹری کا ایک چیپٹر پڑھانا ہے، کل میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہوگا، اس لیے وہ آج ہی پڑھ لے۔ میری بات سن کے وہ رکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ میں پھر سے اس کے ساتھ وہ سب کچھ نہ کروں جو میں لاتعداد بار کر چکا تھا۔ میرے کہنے پہ وہ رک گئی اور وہ دونوں لڑکیاں وہاں سے چلی گئیں۔ ثانیہ، مجھے لگ رہا تھا کہ تم مجھے کچھ بتانا چاہ رہی ہو، پلیز بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تم نے کسی کو بتا تو نہیں دیا کہیں؟ میری سانس حلق میں اٹک کے رہ گئی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید دال میں کچھ کالا ہے، یا پھر وہ کسی سے کچھ کہہ چکی ہے۔ میری بات سنتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے بیٹھک کے دونوں دروازے بند کر دیے۔ گھر والا دروازہ تو میں ہمیشہ ہی بند رکھتا تھا، اب میں نے گلی والا دروازہ بھی بند کر دیا۔ ثانیہ پلیز تم رو مت، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں حل کر دوں گا۔ میں بولا تو وہ غصے بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ یہ پریشانی آپ ہی کی دی ہوئی ہے اور آپ اسے حل نہیں کر سکتے۔ میں خودکشی کر لوں گی، اب مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ وہ بولی تو میرے دل کو دھڑکا لگا۔ آخر وہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ میں تو کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، حالانکہ سب کچھ واضح ہی تھا۔ ثانیہ تم سیدھی طرح بات بتاؤ، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ یوں پہیلیاں مت بجھواؤ، میں نے اسے سختی سے کہا، تو وہ نم نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں امید سے ہوں، اور اب سب کو پتہ چل جائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور سب لوگ مجھی پر الزام لگائیں گے، اس لیے میں آج ہی خود کو ختم کر لوں گی۔ وہ بولی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا۔ اب تو میں بھی ڈر رہا تھا، اگر بات نکلتی تو پھر تو میرا نام بھی آتا۔ ثانیہ تم فکر نہیں کرو، ہم یہ بچہ ضائع کروا دیں گے اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وہ رو رہی تھی، مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی، کہہ رہی تھی میں اپنی جان لے لوں گی۔ میں نے اسے کندھے سے جھنجھوڑ کے کہا کہ ایسا کچھ بھی وہ نہیں کرے گی۔ وہ تو بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اتوار کو کوئی بہانہ کر کے میرے گھر آ جائے اور اپنے گھر والوں سے کہہ دے کہ آج اس نے کوئی ایکسٹرا کلاس لینی ہے، تو پھر میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ بیچاری اکیلی لڑکی تو نہیں جا سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی حامی بھر لی۔ تو وہ بھی کچھ خاموش ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اس عذاب سے چھٹکارا دلوا دوں گا۔
وہ میری بات کیسے نہ مانتی؟ آج جمعے کا دن تھا، یعنی ایک دن کے بعد ہم نے یہ قصہ ختم کرنا تھا۔ میں ڈر رہا تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ میں پہلی مرتبہ کی طرح اب ایک مرتبہ دوبارہ سے ڈرنے لگا تھا، اور ڈر مجھ پہ ایسے حاوی ہوا کہ میں بالکل ہی مرنے والا ہو گیا تھا۔ میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ میں ذرا کمزور دل کا مالک تھا، بس جذبات کی رو میں بہک کے یہ سب کر جاتا تھا۔ ساری رات مجھے نیند ہی نہیں آئی، ساری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح کے قریب جا کے مجھے کچھ نیند آئی۔ میں اٹھا، پھر میں نے ناشتہ کیا اور پھر سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج ہفتے کا دن تھا، یعنی آج کا دن بھی میں نے سارا دن سولی پہ لٹکتے رہنا تھا۔ میرا یہ حال تھا تو اس بیچاری لڑکی کا کیا حال ہونا تھا؟ اب مجھے اس کا بھی احساس ہونے لگا۔ میں چاہ رہا تھا کہ بس آج ہی کچھ ایسا ہو جائے کہ مجھے اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ ویسے بھی اس کی پڑھائی 1-2 ماہ میں ختم ہونے والی تھی، اور پھر وہ میرے پاس نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے اس سے کئی وعدے لے رکھے تھے کہ وہ پڑھائی کے بعد بھی کسی سے کچھ نہیں کہے گی، اور وہ بیچاری ڈر کے میری بات مان بھی چکی تھی۔ آج میں نے بچوں کو بھی نہیں پڑھایا، یہ کہہ کے منع کر دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دوپہر ہوئی، پھر شام بھی ہو گئی۔ آج کی رات بھی میری کل کی طرح ہی گزری۔ میں بھوک سے مر رہا تھا اور کھانا کھانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ اتوار کا دن بھی آ ہی گیا، وقت گزرتا ہی جا رہا تھا۔ شام کے 5 ہوئے تو ثانیہ بھی آ گئی۔ میں نے گھر والوں کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آج مجھے اپنے دوست سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ جب ثانیہ آئی تو میں اسے لے کے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کیب میں نے پہلے ہی بک کروا لی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسے بائک پہ نہیں لے کے جاؤں گا، کیونکہ اگر کوئی ہمیں ساتھ میں دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا کیا باتیں بناتے۔ میں اسے ایک پرائیویٹ کلینک پہ لے کے آیا۔ ڈاکٹر سے ہم نے یہی کہا کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں اور یہ بچہ نہیں چاہتے۔ پہلے تو ڈاکٹر یہی کہہ رہی تھی کہ نکاح نامہ دکھاؤ، لیکن پھر جب ثانیہ نے خود کہا کہ یہ میرے شوہر ہیں، میں ان کی بیوی ہوں، ہمارے پہلے بھی 2 بچے ہیں اور ہم یہ بچہ نہیں چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کہنے لگی کہ کام ہو جائے گا لیکن پیسے زیادہ لگیں گے۔ شاید وہ ڈاکٹر بھی تھوڑی لالچی تھی۔ زیادہ تر ڈاکٹر اس طرح کے کام نہیں کرتے، اسی لیے تو میں اسے یہاں پہ لایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہماری بات مان لے گی۔ وہ ایک چھوٹا سا کلینک تھا۔ وہ ڈاکٹر ثانیہ کو لے کے اندر چلی گئی۔ ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں جانتا تھا کہ اسے کتنی تکلیف ہونی ہے، لیکن ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا بھی تو چاہیے تھا نا، تو پھر یہ سب تو کرنا تھا۔ 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، ابھی تک ڈاکٹر باہر نہیں نکلی تھی۔ 10 منٹ کے بعد پھر ڈاکٹر باہر نکلی تو وہ بہت زیادہ بوکھلائی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ثانیہ کا بہت زیادہ خون ضائع ہو گیا ہے اور اس کے بچنے کے چانسز زیادہ نہیں ہے۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا میرے سر پہ تو آسمان گر پڑا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا تم جتنے بھی پیسے کہو گی میں دے دوں گا، بس اس کی جان بچا لو۔ ڈاکٹر کہنے لگی دعا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کے ڈاکٹر پھر سے اندر چلی گئی۔ اب اسے گئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ جب ڈاکٹر باہر آئی تو اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ کچھ بہت برا ہو گیا ہے۔ آئی ایم سوری، میں آپ کی وائف کو بچا نہیں پائی، وہ اب زندہ نہیں ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ سنا میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب میں کیا کر سکتا تھا؟ ثانیہ مر چکی تھی، میں اس کے گھر والوں کو کیا جواب دیتا؟ وہ تو میرے گھر ٹیوشن پڑھنے کے لیے آئی تھی۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ میں اسے لے کر یہاں سے چلا جاؤں۔ میں اسے کہاں لے کے جا سکتا تھا؟ میرا دماغ پھٹ رہا تھا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا گناہ میرے سامنے آ گیا تھا اور وہ اتنا بڑا تھا جسے میں چھپا بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اسی وقت ڈاکٹر کو اعتماد میں لینا ضروری سمجھا اور میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اس نے کسی سے کچھ کہا تو وہ خود بھی پکڑی جائے گی، کیونکہ اس نے جو کیا تھا وہ غیر قانونی ہی تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔
کہنے لگی تم اسے یہاں سے لے جاؤ، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ اب مجھے ثانیہ کو وہاں سے لے کے جانا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کہاں ٹھکانے لگاؤں۔ پھر میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ تمہارے کلینک کا صحن کچا ہے، میں اسے یہیں پہ دفنا دیتا ہوں۔ وہ ایک 4 دیواری میں کلینک تھا جہاں پہ 2-3 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر مان نہیں رہی تھی مگر میری دھمکی کی وجہ سے مان گئی۔ میں نے وہیں پہ ایک بڑا سا کھڈا کھودا اور ثانیہ کو دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد میں نے ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر کو دھمکایا اور کہا کہ اگر اس نے کسی سے کچھ کہا تو پھر میں اس کے ساتھ وہ کروں گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ ڈاکٹر ایک عورت تھی جو مکمل طور پہ ہی ڈر چکی تھی۔ میں اسے دفنانے کے بعد گھر آ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس ڈاکٹر کا ضمیر جاگ اٹھے گا۔ میں اپنا موبائل بھی جلدی میں وہیں چھوڑ آیا تھا۔ مجھے گھر پہنچے ہوئے ابھی 2 ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ میرے گھر کے باہر پولیس آ گئی۔ ان کے ساتھ وہ ڈاکٹر بھی تھی۔ انہیں دیکھ کے میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ بے شک مجھے 1-2 سال کی قید ہو جائے لیکن میں اس بے گناہ کا خون رائے گا نہیں جانے دوں گی۔ وہ پولیس کو پہلے ہی ثبوت دکھا کے آئی تھی اور اب میرے موبائل کا لاک بھی ایکسپرٹ کھول چکا تھا، اس میں بھی ثبوت موجود تھے۔ اب تو مجھے خود ہی پہ غصہ آ رہا تھا کہ میں نے وہ ویڈیو کیوں بنائی۔ اگر میں وہ ویڈیو نہ بناتا تو شاید آج میری رسوائی کم ہوتی۔ مجھے گھر والوں کے سامنے ہی پکڑ کے لے جایا گیا۔ میرے بھیا کو جب یہ سب کچھ پتہ چلا تو انہوں نے خود مجھے دھکے دے کے پولیس والوں کے حوالے کیا۔ سارے زمانے میں میری تھو ہو گئی۔ جب میں پولیس اسٹیشن آیا تو میری اتنی مار لگائی گئی۔ ثانیہ کے گھر والے تو کہہ رہے تھے کہ مجھے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، لیکن عدالت کا فیصلہ ابھی آنا تھا۔ 3 دن کے بعد مجھے عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت نے واقعی مجھے پھانسی کی سزا سنائی، لیکن پورے 10 سال کے بعد 10 سال بعد مجھے پھانسی ہونی تھی اور اب میں قید میں بیٹھا 10 سال گزرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی مجھے قید میں رہتے ہوئے صرف 1 ہی مہینہ ہوا تھا۔ ہر وقت میں روتا رہتا تھا۔ میں ذرا اپنے حواس بھی کھونے لگا تھا۔ میں نے 1000 دفعہ اپنے رب سے معافیاں مانگی تھی مگر مجھے بالکل بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ خواب میں ثانیہ آ کے مجھ سے کہتی تھی کہ میں آخرت میں تم سے اپنا بدلہ لوں گی۔ میری ساری زندگی برباد ہو چکی تھی۔ اگر میں اس وقت جذبات کی رو میں نہ بہکتا تو آج میں اپنے گھر میں عزت کی زندگی گزار رہا ہوتا، یا شاید اگر میرے گھر والے میری شادی ہی کروا دیتے تو میں اس گناہ کے دلدل میں نہ پڑتا۔ کچھ نہ کچھ قصور تو ان کا بھی تھا، ہاں لیکن زیادہ قصور تو میرا ہی تھا۔ میری طرح ہزاروں لوگ اپنی شادی کے انتظار میں بوڑھے ہو رہے تھے، ایک میں ہی تھا جو بے صبرا ہو کے اس بیچاری کی زندگی برباد کر بیٹھا تھا۔ وہ موت کی نیند سو گئی اور میں جاگتے ہوئے بھی موت جیسی زندگی گزار رہا تھا۔ میں ایک دن گن کے گزار رہا تھا۔ ابھی تو 10 سال گزرنے میں بڑا وقت تھا۔ اس کے بعد مجھے پھانسی پہ چڑھا دینا تھا۔ میرے گھر سے بھی مجھ سے ملنے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا۔ اسی دن ہی میرے بھیا نے اور امی نے کہہ دیا تھا کہ میں ان کے لیے مر چکا ہوں۔ مجھ سے ایسی غلطی ہوئی تھی، غلطی نہیں بلکہ گناہ ہوا تھا جسے میں مر کے بھی نہیں سدھار سکتا۔